اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ میں ہوں زہر احمد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں ابلاغ ٹی وی۔ اس ویلاگ میں ہمارے پاس 2-3 ایشو ہیں۔ ایک حمزہ شہباز شریف کا اعلان ہے، مریم کی تقریر ہے، عمران خان کے جلسے ہیں اور یوٹیوبر سینئر جرنلسٹ صحافی عمران ریاض خان کا مسئلہ ہے۔ یہ ہم باری باری آپ کے سامنے رکھتے ہیں، باقی انصاف کرنا آپ کے اپنے ہاتھ میں ہے۔ پنجاب کے وزارت اعلیٰ کا مسئلہ بنا ہوا تھا منحرف اراکین کی وجہ سے۔ پی ٹی آئی عدالت میں گئی، وہاں ریٹ پٹیشن دائر کی اور پھر آخر فیصلہ یہ ہوا سپریم کورٹ میں بیٹھ کے 2-3 نشستوں میں کہ دوبارہ جو ہے وہ اس کا الیکشن ہوگا اور اس کے لیے اس وقت تک وزیر اعلیٰ جو ہیں وہ حمزہ شہباز ہی رہیں گے۔ اب یہ بات ہو گئی، سلسلہ چل رہا ہے، ضمنی الیکشن کی تیاریاں بھی ہو رہی ہیں، اس میں حمزہ شہباز بھی چل رہے ہیں، مریم نواز بھی خطاب کر رہی ہیں۔ عمران خان نے بھی پنڈی میں خطاب کیا تھا اور اب ان کے جلسوں کا شیڈول کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ شیخو پورہ اور راولپنڈی میں، وہ راولپنڈی میں 8 تاریخ کو جلسے سے خطاب کریں گے۔ اسی طرح شیخو پورہ کی تاریخ کا بھی ان کا اعلان کر دیا گیا ہے۔ سیاست کی پھر وہی بات ہے کہ اس کا کوئی جو ہے کعبہ، کوئی سمت، کوئی ڈائریکشن نہیں ہے۔ زبان حد سے بڑھ کر شاید یہ گھٹنوں تک لٹک چکی ہے، جو ناقابو میں ہے، ایک دوسرے پر الزام تراشیاں اتنی ہو رہی ہیں اور ایسے ایسے الفاظات استعمال کیے جا رہے ہیں۔ اصل بات یہ ہے کہ حمزہ شہباز نے جو ہے آج پنجاب میں جو 100 یونٹ سے کم بجلی جلانے والے ہیں ان کے لیے فری بجلی کا اعلان کیا ہے اور یہ تاریخ میں پہلی دفعہ ایسا ہوا ہے۔ بہت اچھی بات ہے۔ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے اور ریاست نے ہی سب کا خیال رکھنا ہوتا ہے، مگر یہ کیسی ریاست ہے، یہ کیسے حکمران ہیں؟ جب وقت پڑتا ہے تو اس وقت ووٹ کے رشوت کی صورت میں عوام کو سہولیات دکھانا شروع کر دیتے ہیں، اسے سبز باغ دکھانا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا سوال ہمارا یہاں یہ بنتا ہے، کیا آئین اور قانون اس بات کی اجازت دیتا ہے کہ جب انتخابات کا اعلان ہو جائے اور اس کے بعد اس حلقے میں، اس علاقے میں یا ان حلقوں میں ڈیولپمنٹ کے کام کیے جائیں یا وہاں پر منصوبوں کا اعلان کیا جائے؟ یہ تو واضح طور پر صاف شفاف ریگنگ ہے، بے ایمانی ہے یہ۔ جب وہاں پر اعلان ہو گیا ہے، پی ٹی آئی کے سابق وزیر اعلیٰ بزدار نے بھی یہی بات کہی، فاروق حبیب نے بھی یہی بات کہی اور بھی ان کے رہنما یہی بات کہہ رہے ہیں کہ یہ صرف ووٹر کو رشوت دینے کے لیے فار دا ٹائم بینگ ہے کہ 100 یونٹ آپ 30 سال پہلے حکومت کرتے رہے، اس وقت تو آپ کے ذہن میں کبھی نہیں آیا کہ 100 یونٹ، اور یہ کون سا زمانہ جا رہا ہے جب ڈالر آپ کا 208، 210، 205 جہاں تک ایکسیڈ کر رہا ہے؟ اس وقت آپ کس زمانے میں رہتے ہیں جب اتنی گرمی ہے، اتنے معاملات ہیں؟ 100 یونٹ کیا ہے؟ آپ یہاں اعلان کرتے کہ ہاں اگر کوئی 300 یونٹ جلاتا ہے، 300 یونٹ سے زیادہ کے اوپر بل آئے گا، 300 یونٹ تک جو ہے وہ حکومت برداشت کرے گی۔ جبکہ پنجاب میں، کراچی میں، خاص طور پر ہم پنجاب ہی کی بات کر رہے ہیں، پنجاب میں لوڈ شیڈنگ کا حال یہ ہے کہ یہاں پر 14 گھنٹے، 16 گھنٹے اور 18 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے۔ سارا کاروبار تباہ ہے اور اس پر یہ رشوت سازی ووٹنگ سے پہلے، الیکشن سے پہلے کہ 100 یونٹ جو ہے وہ فری دیے جائیں گے۔ ادھر سے جو ان کے والد صاحب ہیں وزیر اعظم، انہوں نے بھی ایک بڑے پیکج کا اعلان کر دیا ہے یوٹیلیٹی سٹور پر، جس میں گھی، آٹا، دال، چاول جو ہے وہ سبسڈائز ملیں گے۔ ہمیں تو کچھ سمجھ نہیں آ رہا کہ یہ سیاست کس رخ پر جا رہی ہے۔ مریم بی بی جب خطاب کرنے آتی ہیں وہ تو لتے پتے لے کے رکھ دیتی ہیں اور نون لیگ والے کہتے ہیں کہ پی ٹی آئی کو انہوں نے تگنی کا ناچ نچایا ہوا ہے۔ بالکل ظاہر ہے جب زبان اتنی بد زبان ہوں گی، قابو سے باہر ہوگی، تو پھر معاملات تو اس طرح چلیں گے ہی۔ بہرحال یہ جو انتخابات ہو رہے ہیں، جو وزیر اعلیٰ کا انتخاب ہوگا، اس میں آئین اور قانون کیا کہتا ہے یہ تو ہمارے ماہرین ہی بتائیں گے، لیکن ایک ناقص العقل کی رائے کے مطابق یہ رشوت بازاری ہے اور سر عام رشوت بازاری ہے۔ یہ اعلان کرتے بعد میں جب
انتخابات ہو جاتے اور حمزہ شہباز اگر وہ جیتے تو دوبارہ وزیر اعلیٰ بن جاتے اور اس کی خوشی میں یہ اعلان کرتے تو پھر تو کہیں بھاتا بھی ہے۔ لیکن بہرحال ووٹر تیز ہے، اس کو پتہ ہے کہ اس کو کون کہاں اور کس وقت اور کیسے یوز کرتا ہے، لہٰذا اب ووٹر بھی سمجھدار ہو چکا ہے، وہ بھی چالاک ہو چکا ہے، وہ بھی سیاستدانوں کے چہرے در چہرے کے اندر جو پرتوں کے اندر انہوں نے معاملات چھپائے ہوئے ہیں وہ جان چکا ہے کہ اس نے کس طرف چلنا ہے۔ کراچی کے حالات دیکھیں وہ بھی اسی طرح ہیں، پنجاب کے حالات دیکھیں وہ بھی اسی طرح ہے۔ اب اگلی بات جو ہم آپ سے کر رہے تھے کہ ریاست تو ماں جیسی ہوتی ہے اور ریاست کی گود میں سب کو پناہ ملتی ہے، سارے سکون حاصل کرتے ہیں۔ جمہوریت نام کس کا ہے؟ جمہور کا۔ جمہور کس کو کہتے ہیں؟ عوام کو، اور جب عوام آواز اٹھاتی ہے تو اس کو سنا جاتا ہے، اس کو کنسیڈر کیا جاتا ہے، اسے دیکھا جاتا ہے کہ اس کے کیا مطالبات ہیں، اور پھر صحافت اور سیاست اور جمہوریت کا چولی دامن کا ساتھ ہے۔ صحافی اور صحافت جو ہے کسی بھی جمہوری نظام کا آنکھ اور کان ہوتے ہیں۔ حکومت جو مرضی کرے لیکن جب صحافی بولتا ہے وہ چیزیں پازیٹیولی دیکھتا ہے، تنقید برائے تنقید نہیں، تنقید برائے تعمیر کرتا ہے، تو ریاست کو، حکومت کو اس پر توجہ دینا چاہیے۔ لیکن یہاں کیا ہو رہا ہے؟ عمران ریاض خان کے ٹویٹ پڑھیں تو انہوں نے ایک پورا ویلاگ بھی اس حوالے سے کیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ خطرہ ہے، ڈیفینیٹلی ان کی جان کو خطرہ ہے، ان کی فیملی کو ہیرس کیا جا رہا ہے، انہیں ہراساں کیا جا رہا ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ ان کے والد کو جو ہے وہ اینٹی کرپشن والوں نے بلایا ہے، جبکہ وہ ایک ریٹائرڈ ملازم کے طور پر زندگی گزار رہے ہیں۔ انہوں نے اپنے یوٹیوب کی کمائی کا ہی بتا دیا۔ انہوں نے کہا کہ ویسے تو میں نہ بتاتا لیکن اب مجبوراً مجھے بتانا پڑ رہا ہے کہ گزشتہ 6 مہینے کے دوران تقریباً انہوں نے 10-12 کروڑ روپیہ کمایا ہے اس یوٹیوب سے۔ انہوں نے کہا کہ مجھے تو اس کے بارے میں کچھ پتہ بھی نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ نے میرا رزق لکھا۔ پھر انہوں نے کہا کہ ان کے خلاف کوئی تقریباً 17 سے لے کے 20 FIRs ہو چکی ہیں اور ہر FIR کا ایک ہی مضمون ہے۔ ان کے پاس ایک بلٹ پروف گاڑی تھی، اس کا بھی لائسنس لے لیا گیا۔ ان کے جو ہتھیار تھے جو انہوں نے سیکورٹی کے لیے رکھے تھے اس کے لائسنس بھی واپس لے لیے گئے۔ اب وہ کہہ رہے ہیں کہ میری فیملی کو جو ہراساں کیا جا رہا ہے تو میری فیملی جو ہے وہ ریڈ لائن ہے۔ انہوں نے اس وقت ہمارے مسلح افواج کے چیف جو ہیں جنرل باجوہ سے انہوں نے اپیل کی ہے ان سے کہ ان چیزوں کو دیکھا جائے اور اس کو روکا جائے۔ یہ تو جمہوریت ہے، اختلاف رائے رکھنا جمہوریت کا حسن ہے۔ اگر کوئی بات کرتا ہے تو اس کو دیکھا جائے، اس کو سنا جائے، اس کو پرکھا جائے، اور اگر وہ صحیح بات کر رہا ہے تو پھر اس کی تصحیح کی جائے جس خرابی کو وہ پوائنٹ آؤٹ کر رہا ہے۔ یہی جمہوریت ہے۔ یہ جمہوریت نہیں ہوتی کہ آپ کسی کی آواز کو دبا دیں۔ آپ ایک عمران خان ریاض کی آواز کو دبا لیں گے اور کسی کی آواز کو دبا لیں گے، 8-10 آوازیں اس جمہوریت میں دب جائیں گی، مگر پھر کتنی آوازیں دبا سکیں گے؟ وقت بدل چکا ہے۔ یہ کہ کوئی 60-70 کا ایرا نہیں ہے، وہ دہائیاں نہیں ہیں، یہ سوشل میڈیا ہے۔ یا لمحہ با لمحہ جو ہے ہر چیز جو ہے اس وقت پوری دنیا میں آگ کی طرح پھیل جاتی ہے۔ جیسے کہ عمران خان جو سابق وزیر اعظم ہیں انہوں نے کہا تھا کہ میں نے ایک ویڈیو ریکارڈ کر کے رکھ چھوڑی ہے، اسی طرح عمران ریاض بھی کہہ رہے ہیں کہ میں نے بھی ایک ویڈیو ریکارڈ کر دی ہے۔ یہ کوئی اچھے سمٹمز نہیں ہے کہ ہر آدمی یہ کہتا ہے کہ میں نے ویڈیو ریکارڈ کر لیا ہے۔ ہم پھر کہتے ہیں کہ ریاست ماں جیسی ہے، وہ تحفظ فراہم کرتی ہے، اس کی گود میں سکون ملتا ہے، مگر یہاں ریاست میں انارکی ہے، ریاست میں مہنگائی ہے، ریاست میں بدامنی ہے، ریاست میں بے روزگاری ہے، ریاست میں حق کی آواز کو دبایا جا رہا ہے، ریاست میں اٹھنے والی آواز کو دبایا جا رہا ہے، ریاست میں جو ہے جمہوریت کو، جمہور کو اس کا حق نہیں دیا جا رہا۔ یہ آخر کون کرے گا؟ یہ کس نے کرنا ہے؟ یہ ہمارے حکمرانوں ہی نے کرنا ہے۔ یہ کیسی بات ہے کہ جب ان کے حق میں بولا جائے تو بولنے والا بہت اچھا ہوتا ہے اور جب وہ تنقید کرتا ہے تو وہ بہت برا ہوتا ہے۔ اس کا قلم بھی جو ہے وہ بھی توڑ دیا جاتا ہے، اس کی زبان بھی بند کر دی جاتی ہے، نہیں تو پھر اگر کچھ نہ بس چلے تو آخر میں اس کی آواز ہی بند کر دی جاتی ہے۔ ایاز امیر جو 65-70 سال کے صحافی ہیں ان پر بھی حملہ کیا گیا۔ اب کس نے کیا، کیسے کیا، واللہ عالم، جو کچھ بھی ہے۔ حامد میر پر بھی حملہ کیا گیا۔ بہرحال یہ کچھ چیزیں جو ہیں کچھ بہتر نہیں ہیں، کچھ مناسب نہیں ہیں۔ زندگی تو اللہ تعالیٰ کی امانت ہے،
نہ ایک لمحہ فالتو مل سکتی ہے، نہ ایک لمحہ جو ہے کم ہو سکتی ہے۔ جو وقت اللہ تعالیٰ نے لکھ چھوڑا ہے وہ تب ہی پورا ہونا ہے، صرف بہانے بننے ہیں۔ لہٰذا یہ جمہوری حکومت ہے، یہ کم از کم صحافت کے اعتبار سے کوئی ایسا قلم کا ٹیکہ اپنے ماتھے پہ نہ لگائے جس کی وجہ سے پوری دنیا میں پتہ چلے کہ یہ جمہوریت کیسی ہے، کیونکہ ہم کہتے ہیں کہ ہمارے پڑوسی ممالک مودی جو دہشت گرد ہے اس کی جمہوریت نہیں، وہ جمہوریت کے ماتھے پر قلم کا ٹیکہ ہے۔ ہم لوگ آواز سنتے ہیں، آواز کو اٹھنے دیں، آواز کو بولنے دیں۔ جو آواز جتنی دبے گی اتنے ہی اس سے حالات خراب ہوتے چلے جائیں گے۔ اب عمران خان نے بھی جلسوں کا اعلان کر دیا ہے اور یہ اب مقابلہ بازی شروع ہو جائے گی۔ کبھی ویڈیو لیک ہوتی ہے، کبھی آڈیو لیک ہوتا ہے۔ کیا ہی اچھا ہو کہ ہماری جو معزز عدالتیں ہیں، خاص کر جو ہماری سب سے بڑی عدالت ہے سپریم کورٹ، وہ جسٹ صرف ایک آرڈر پاس کر دے کہ آج کے بعد اگر کسی کی بھی ذاتی زندگی کی کوئی بھی آڈیو یا ویڈیو جس نے بھی لیک کی، اس کی تحقیق کرنے کے بعد اس پر ہمیشہ کے لیے سیاست کے دروازے اس پوری پارٹی کو بین کر دیا جائے گا اور اس پر سیاست کے دروازے بند کر دیے جائیں گے۔ بیڈ روم کے اندر کیا ہو رہا ہے، کیا بات ہو رہی ہے، کس کی بات ہو رہی ہے، یہ ٹیپنگ ہونے کا مسئلہ بہت خطرناک ہے۔ یہ نہیں ہونا چاہیے، چاہے دنیا کے کسی کونے میں ہو۔ کوئی بھی جماعت کرے، کسی صحافی کی ہو، کسی سیاستدان کی ہو، کسی بیوروکریٹس کی ہو یا کسی بھی شخص کی ہو، کوئی آڈیو ہو، کوئی ویڈیو ہو، یہ کسی طرح بھی ریلیز نہیں کرنا چاہیے۔ یہ غیر اخلاقی اور یہ غیر اخلاقی حرکت ہے۔ اس میں اخلاقیات کہیں بھی نہیں نظر آتی، کیونکہ اس میں ذاتیات پر آ جاتے ہیں۔ سیاست کریں عوام کے مسائل کے حوالے سے، سیاست کریں ملک کو درپیش مسائل کے حوالے سے، سیاست کریں جمہوریت کو پنپنے کے حوالے سے، سیاست کریں عوام کو سہولیات پہنچانے کے حوالے سے، سیاست کریں مستقبل کی منصوبہ بندی کے لیے، سیاست کریں ملک کی ترقی کے لیے، سیاست کریں ملک کے استحکام کے لیے، سیاست کریں ملک کی سرحدوں کی حفاظت کے لیے، سیاست کریں ملک کی آزادی کے استحکام کے لیے، اس کو تحفظ دینے کے لیے، سیاست کریں کہ بین الاقوامی دنیا میں آپ نے کس طرح آگے بڑھنا ہے، نہ کہ ایک دوسرے کے بیڈ روم کی چیزیں جو ہیں وہ سامنے لاتے رہیں اور اس پہ سیاست کرتے رہیں۔ کسی بھی ایک تقریر میں مریم نواز نے علاقائی فائدے کی کوئی بات نہیں کہی، جبکہ ان کا کزن جو وزیر اعلیٰ ہے وہ اعلان کرتا ہے، وہ اپنی تقریر میں کہہ دیتی ہیں کہ بجلی جو ہے مفت فراہم کی جا رہی ہے۔ یہ سہولیات دینا بھی عدالت جو ہے وہ بند کرے جب تک انتخابات نہیں ہوتے۔ یہ سہولیت غیر قانونی، غیر آئینی ہے۔ اور آخر میں پھر ہم عمران ریاض کی بات کرتے ہیں۔ اگر اس کی زندگی کو خطرہ ہے، اس کی فیملی کو خطرہ ہے، تو ریاست کا فرض بنتا ہے کہ وہ اس کو تحفظ فراہم کرے۔ اس کے ساتھ ہی آپ ہمیں اجازت دیجیے، اپنا خیال رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔